ایگریکلچر ریولوشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا کہ 16 اور 18 سینچری کے اندر جو ایگریکلچر ریولوشن ہے وہ دوسرے جو ساؤتھ ایشیا اور افریقہ کے ڈفرینٹ کنٹریز ہیں وہاں پہ انہوں نے اب جو ہمارے ایک سمپل ٹول تھا جو جس کو ہم ہیوی پلو کا نام دیتے تھے اس کو انہوں نے ماڈرنائز کیا. انہوں نے وہ ایک سے زیادہ انہوں نے جو پنجے ایک ہل جو ہے اس وقت جو ہل تھا اس کا ایک پنجہ ہوتا تھا اس نے ایک سے زیادہ پنجے لگانا سٹارٹ کر دیے. اس سے یہ تھا کہ ٹائم سیونگ جس سے یعنی منیمم ٹائم میں آپ میکسیمم ایریا کو کلٹیویٹ کر سکتے تھے. اسی طرح لوگوں نے لیگیومز زیادہ گرو کرنا سٹارٹ کر دیں. لیگیومز جس کو ہم پلسز کا نام دیتے ہیں کہ اس ریولوشن کے دوران جو ایگریکلچر ریولوشن ہے 16 to 18 سینچری کے دوران جو پیریڈ ہے یہ پوری دنیا کے اندر لوگوں نے آہستہ آہستہ جو ایک کنونشنلی طور پہ جو کراپ گرو کر رہے تھے انہوں نے اس سے ہٹ کے اس کے اندر لیگیومز لگانا سٹارٹ کر دیں. اس سے کیا ہوا کہ اوور آل ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوئی. لوگ جو ہے وہ پہلے جو ہے ان کو ایک روٹی نہیں ملتی تھی تو وہ پھر ان کی جو فوڈ ہے وہ سرپلس ہونا سٹارٹ ہو گئی. ان کی ہیلتھ امپروو ہوگی لوگوں کی. اسی طرح سیم پیریڈ کے اندر لوگوں نے جو سلیکٹیو بریڈنگ آف اینیمل, بریڈنگ کیا ہے جی اینیمل کی, بریڈنگ کراپ کی بھی ہوتی ہے, بریڈنگ اینیمل کی بھی ہوتی ہے, بریڈنگ فشری میں بھی ہوتی ہے. جتنے بھی ایگریکلچر کے سیکٹرز ہیں ہر ایک کی بریڈنگ کرتے ہیں, اس کے اندر امپرومنٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس وقت دیکھیں تو آپ سنتے ہوں گے جی نیلی راوی مختلف جو ٹائپس ہیں. اسی طرح ایک دیسی ہے, ایک ماڈرن ہے. ماڈرن میں پھر وہ آسٹریلین جو ہے وہ جو آسٹریلین جو ہے یا فریزر آ گئی یا کوئی بھی آپ اس کے اندر بریڈنگ کرتے ہیں. تو یہ ٹائم تھا جو لوگوں نے ایک سمپل بریڈنگ سے سٹارٹ کیا کہ انہوں نے بریڈ کرنا سٹارٹ کیا دو مختلف اینیمل کی, اس ایک دیسی کو ایک یعنی دو مختلف ایک ہی سپیشیز کے دو مختلف اوریجن کے اینیمل کو انہوں نے آپس میں اس کی جو بریڈنگ ہے وہ سٹارٹ کر دی. جس سے کیا ہوا کہ اینیمل کی جو ان فرٹیلٹی تھی وہ انکریز ہوئی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیریڈ ہے جس نے انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز کیا. انڈسٹریل ریولوشن جو اس کے بعد 18 سینچری کے بعد انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوا. انڈسٹریل ریولوشن کے اندر ڈفرینٹ انڈسٹریز جو ہیں لوگوں نے لگانا سٹارٹ کر دیں. اب انڈسٹری میں لوگ جس کی سرپلس گندم ہوتی تھی, سرپلس میز ہوتی تھی, سرپلس رائس ہوتا تھا, وہ اپنا جو گھر کی ضرورت تھی اس کو وہ رکھ لیتے تھے. باقی جو اس کی اس سے زیادہ جو ضرورت سے زیادہ جو چیزیں تھیں وہ اس مارکیٹ میں اس انڈسٹری میں بیچ دیتے تھے. اس سے ان کی جو پیسے یا انکم جو ہے وہ سورس بن گیا. تو دین اسی طرح انڈسٹریز پھیلتی گئیں. تو ایک ٹائم آیا کہ انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے جو ایگریکلچر تھی وہ فل ڈیولپمنٹ ہو گئی. اس کے اندر جو ہے اب ماڈرن اس میں اریگیشن سسٹم جو ہے اس جو انڈسٹریل ریولوشن کے دوران اور میکانائزیشن جو ہے اس وقت جو اریگیشن کا سسٹم ہے اس کے اندر امپرومنٹ ہوئی. لوگوں نے کچھ میکانائزڈ کی طرف گئے یعنی میکینکس کچھ مشینری جو لوگوں نے یوز کرنا سٹارٹ کر دی ایگریکلچر کے لیے. تو دین ان 1965 کے بعد ایک گرین ریولوشن آیا. اس سے پہلے جو ہم پاکستان کی جب بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ تو اس وقت ہماری جو ییلڈ تھی, ہم صرف میں اگزامپل دیتا ہوں گندم کی, وہ لیس دین 10 مونڈ, ایک مونڈ جو ہے وہ 40 kg کا ہوتا ہے. تو 1965 سے پہلے جو ہماری پر ایکڑ, ایک ایکڑ کتنے کا ہوتا ہے جی, جس کے اندر 2 بیگھے ہوتے ہیں. اب بیگھا کیا ہے جی, ایک بیگھا جو ہے اس کے اندر 4 کنالز ہوتی ہیں. 4 کنال جب ملتی ہیں, 4 کنالز جب ہمارے پاس ایریا ہو لینڈ کا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 بیگھا ہے. تو ایکڑ کا مطلب ہے کہ 2 بیگھے. 2 بیگھے میں سے میکسیمم جو پروڈکشن ہے وہ لیس دین 10 مونڈ ہوتی تھی 1965 سے پہلے. کیوں آتی تھی؟ اس وقت جو ہماری کراپس تھی ان کا قد بہت زیادہ ہائی ہوتا تھا. ونڈ
جس کو اگر ونڈ سٹارم یا کوئی بھی آندھی آ جاتی تھی تو پوری کی پوری فصل جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی، یا اس کی جو ہے ہم کہہ لیں کہ لاجنگ ہو جاتی تھی. لاجنگ کہتے ہیں کہ فصل کا ڈھہ جانا زمین کے اوپر. جب کراپ آپ کی ہائٹ میکسیمم تھی تو اس وقت یہ سب سے بڑا پرابلم تھا کہ 1965 کے بعد دی میکسیکن سائنٹسٹ جس کو ہم نارمن بولاگ کہتے ہیں، ہی انٹروڈیوس دی ڈوارف ورائٹیز جن کی ہائٹ جو ہے چھوٹی تھی. اب چھوٹی ہائٹ کے فائدہ کیا؟ لاجنگ نہیں ہوتی تھی، جتنی بھی ونڈ جتنی بھی اس کا ہوا چلے اس کی لاجنگ منیمم ہوتی تھی. اس کے ساتھ وہ ورائٹیز اگر ہم ان کو کھاد دیتے تھے تو ان کی گروتھ، ان کی پروڈکشن وہ مزید بڑھ جاتی تھی. جو بڑی ہائٹ والی ورائٹیز تھیں ان کا کیا ایشو تھا؟ ان کا یہ ایشو تھا کہ جب آپ ان کو کھاد دیتے تھے، اس وقت گوبر کھاد یا کیمیکل فرٹیلائزر بھی آ گئی تھی، جب کھاد دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ اس کی ہائٹ بڑھ جاتی تھی، اس کی پروڈکشن نہیں بڑھتی تھی. کہ 1965 کے بعد جو ویٹ ہے، رائس ہے اور میز ہے، یہ 3 میجر کراپس تھیں، ان کی جو پروڈکشن ہے 10 سے اب 20-25 پہ چلی گئی، ڈبل سے بھی زیادہ. اب اس سے کیا ہوا؟ ان کی انکم ڈبل ہو گئی. جب پروڈکشن انکریز ہوئی تو ان کی انکم انکریز ہو گئی. تو یہ ٹائم تھا جس وقت ہم اس کو گرین ریولوشن کا نام اس لیے دیتے ہیں، اس وقت سبزہ ہی سبزہ ہم کہتے تھے کہ اتنی زیادہ پیداوار ہو گئی ہے، ہر کسان خوش. جس کی 10 من ہوتی تھی تو وہ اپنے گھر اپنے بچوں کا اس کی فوڈ کے لیے استعمال کرتا تھا، وہ بیچ تو سکتا نہیں تھا. کیونکہ زمین تو کچھ لینڈ لارڈ تھے، کچھ ایسے تھے غریب فارمر. پاکستان کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ چھوٹی زمینیں ہیں. ہمارے پاس فارمر کے پاس زمینیں بہت کم ہیں، بہت کم فارمر ہیں جس کے پاس میکسیمم ہے، ورنہ آن این ایوریج 2 to 5 ایکڑ ہوتی ہیں ہمارے فارمر کے پاس زمینیں. تو یہ گرین ریولوشن کے بعد جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی جو پروڈکشن ہے، ایگریکلچر پروڈکشن، کراپس پروڈکشن، وہ انکریز ہوئی، جس سے ہماری اوورآل انکم جو فارمر کی ہے وہ انکریز ہوئی. تو اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں گرین ریولوشن. شکریہ.